حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ وہ بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں۔ کہ میں گھومتا ہوں دنیا میں تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کرے کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں۔ اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے، رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی، آپ اس پر توجہ کریں گے، حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟
فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے۔ تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر والا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائے کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں، زندگی میں سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا،
آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہے۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا رہا میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی۔ دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کو ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں وعدے، تھوڑے دعوے کر لیں، کو ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑنا ہوں،
لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں۔ اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے۔
لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے. تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں. کہنے لگے حضرت صاحب, جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی, پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے, تمہارا گورنر کس طرح کا ہے. عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, آج کہاں جمہوریت ہے. آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے, جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر, لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا. جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں, عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر, توجہ ہے میرے بھائیوں کی, انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں, انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, مسائل سنتے تھے. اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8, 9, 10 بجے آتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے. تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا, جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں, آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے, بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے, پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں, مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا, تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے. ان کو بھی جواب دینا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے, اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا, سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا, جواب تو دینا ہے, حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا. ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو, تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو, تھوڑا سا نا. ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے, کمنٹس دے کے, رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے, ان کو تو میڈیا چلانا ہے. اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے, اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں, اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں, رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں, آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے, آپ اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہا یہ میرا راز تھا, میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں, غریب آدمی, بیوی بیمار ہو گئی ہے. 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے, بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا.
सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ देनी थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दे, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज नहीं होने, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था, पर बता देता हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हजरत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूं। याद माजी अजाब है यार, मैं तकलीफ में आ जाता हूं, सोचता हूं अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूंगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूं। चारों सवालों के जवाब दिए तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सजा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हजरत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज़ कहे। कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी ज़िंदगी में दयानतदार हो जाएं। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का दर्ज देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस जिंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते। आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है। फिर राज के रोटी खाई भी नहीं जाती। राज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह मुझे बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब भी आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आ, तो उसके पास बैठते थे। तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं हो मिलना, दूजियों को भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा जाते थे होना हो थोड़ा जा। तो फिर अम्मा कई दफ़ा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कि अब्बा जी तो पसंद की है। हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज़्यादा लोग लेते हैं,
تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو پسند کیے تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے۔ تو اس لیے بھوک لگی ہو، وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو، یہ اصل تھا ہمارا، اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں، یہ صحت افزا روٹیاں ہیں، یہ کھائیں، بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں، اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا ہے، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کرے؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں کی قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔
اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذرائع علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے. تو فاضل بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی. صحبت علماء سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، صالحین کی. اور یہ آپ چھوڑ دیں بات کرنی کہ ہمیں صالحین ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کون بندہ اچھا ہے. ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے. ہمارا مزاج نہیں ہوتا کسی کے پاس بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا. ہماری طبیعت نہیں ہوتی تربیت کے لیے کہیں جانے کی. ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں آج کل کسی کو مشہور آدمی سمجھ کے فوٹو کھنچوانے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جہاں جا کے ذرا گپ شپ کا موقع ملے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے. اچھی صحبت، صحبت صالحین اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری. اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی، آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ آپ دیکھیے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی. کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے. کہتے ہیں رب نے توفیق دے دی، پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی. اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صحبت صالحین. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا لیں، نماز کا ارادہ کریں تو آپ کا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے، جسے پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی آ کے مصلی پہ لیٹ جاتا ہے، سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ جو آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے. آپ کے بچے آپ کو گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا خیال آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے. اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے پاس جانا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس درویش کے پاس جایا کرتے تھے، بظاہر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اتنا بڑا ان کا علمی نام اس لحاظ سے نہیں پکارا جاتا تھا، اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن شہرت اس عنوان سے نہیں تھی. لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی. اگر دوست اور ارد گرد کا ماحول نہ بدلے، ماں باپ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے، ضروریات کو جمع کرے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو صالح بنائیں، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں. اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہوئے ایسا لفظ بولتے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے تو وہ بھی بچوں کو بدخلق کرتا ہے. اپنے ماحول میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست. لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو. تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو. یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی دنیاوی کام پڑ گیا تو کام نکل آئے گا، کوئی مشکل حل ہو گئی تو. اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں جو بہرحال درست نہیں ہے. اچھی صحبت. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ایک شخص حج کرنے گیا تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے. تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جنہوں نے کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے؟
کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، کیونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو۔ صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں اس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے۔ یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ سڑکوں تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتا ہے، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بد عملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا۔ آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا، بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے عطا کیا۔ جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقوی عطا کیا تھا۔ اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی رعنائی ہے، اتنا حافظہ ہے، اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے، امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے، ان سے فیض لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں ملے ہیں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے وہ 2 سال کی جو نیک آدمی کی صحبت تھی، اس صحبت نے میرے اندر تقویٰ پیدا کیا، عبادت کا نور پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو صالح اور خوبصورت سوسائٹی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ کثرت سے استغفار کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے۔ انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے بھی سیدھے کیے ہوتے تھے اساتذہ کے۔ یہ منسلک ہوتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے مشائخ کی نسبتوں پر، اور پھر یہ کہیں مرید بھی ہوتے تھے، کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی تھی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔ آج تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز، اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا، ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول کے اندر اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے وس دینی سارے ینے،
نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. ماحول ہی اور طرح کا ہو گیا, رنگ ہی اور طرح کا ہو گیا, کوئی اسلوب ہی نہیں رہ گیا. صحبت لوگوں کی بدل گئی. صالحین کے پاس بیٹھے, اچھی باتوں کو سیکھیں. اور پھر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی. آپ کسی سے خوبی لے لیں اور خامی چھوڑ دو, کوتاہیوں سے صرف نظر کریں. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. آپ سیکھیں, آپ خیر لے لیں جس سے ملتی, اس خیر کو اپنے دامن میں ڈالیں. ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے غلطیاں, کمزوریاں دور کرنی شروع کریں.